بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں خالد پچوری پروگرام کی شہرت کے ساتھ حاضر ہیں. ناظرین یہ پروگرام خصوصاً آپ ہر اتوار کو دیکھتے ہیں. پاکستان کے معروف لائر سپریم کورٹ کے سینئر ترین وکیل میاں محمد اسلم ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو آپ کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں. اور آپ لوگ جب بھی پاکستان جاتے ہیں ملاقات بھی بہت سارے دوستوں کی ہوئی ہے تو بہت اچھا رسپانس ہمیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. صاحب میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو کیسے میں سب ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ خالص اللہ کا شکر ہے. بہت بہت اللہ کا کرم ہے, آپ کی دعائیں ہیں سر. الحمدللہ رب العالمین. جی ناظرین, بہت لاکھوں لوگ ہوں تو ان میں چند لوگ ہوتے ہیں جو درد دل رکھتے ہیں دوسروں کے لیے. میاں صاحب کا بھی شمار بھی چند ایک لوگوں میں ہوتا ہے جو خود بھی امریکہ جاتے ہیں, برطانیہ مختلف ممالک میں دورہ بھی کرتے ہیں. تو اوورسیز پاکستانی سے ملتے ہیں, یہ ان کی باتیں سنتے ہیں, کچھ ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ جتنی بھی اپنی وہ ہیلپ ہو سکتی ہے لیگل حوالے سے, چونکہ ان کا ایک پچھلے 40-45 سال کا ایکسپیرینس ہے, وہ اپنی گائیڈنس دیتے ہیں. میرے صاحب آج ہمیں کچھ کوشچن آئے ہیں تو میں کوشچن کا آغاز کروں گا. ویلکم سر. یہاں سے یہ محترمہ نذیرہ صاحبہ نے ایک کوشچن بھیجا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں ان کی بہن ہے, ان کو جو ہے ان کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی ہے اور اس سے اجازت نہیں لی, تو اب خرچہ وغیرہ تو دیتے ہیں مگر ان کے ساتھ نہیں رہتے. کہتے ہیں کہ لیگل وہ ان کے کہتے ہیں کہ وہ یہ بھی سنا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا لا بن گیا ہے کہ ہسبینڈ کو دوسری شادی کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ فرمائیے کہ دوسری شادی لیگل الاؤڈ ہے, اس کے لیے کیا ہسبینڈ کو پہلی بیوی سے اجازت لینی چاہیے؟ اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے دوسری شادی کا؟ تھینک یو خالد صاحب. آپ نے فرمایا کہ محترمہ نذیرہ بی بی نے کہ ہسبینڈ نے ایک سیکنڈ شادی کر لی ہے اور اس کی پرمیشن کے بغیر کر لی ہے اور خرچہ تو دیتا ہے مگر ساتھ نہیں رہتا. اس پہ سر جو بیسک لا تو یہ ہے, جو شریعہ لا تو یہ کہتی ہے کہ سیکنڈ میرج پہ پابندی نہیں ہے, مگر ہمارا جو فیملی ایکٹ 1964 ہے اس کی روشنی میں سیکشن 5 ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی فرد جو ہے وہ اپنی پہلی وائف کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کر سکتا جب تک وہ اس کو اجازت نہ دے. جی. اگر کوئی مرد ایسا کرتا ہے کہ اپنی بیوی کی پرمیشن کے بغیر شادی کر لیتا ہے تو سیکشن 5 اور 6 کی وائلیشن آتی ہے. اس کے تحت اس کے اوپر پینلٹی امپوز کی جا سکتی ہے. ایسی صورت میں خاتون جو ہے نذیرہ بی بی وہ مصالحتی عدالت میں ایک سیکشن 5 اور 6 کا انڈر فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے تحت وہ ایک خاصا کمپلینٹ فائل کر سکتی ہے. تو وہ اپنا ریکارڈ دیکھیں گے کہ کیا اس ہسبینڈ نے اجازت لی ہے یا نہیں لی بیگم سے, یا اگر بیگم نے اجازت نہیں دی تو ہی دیئر واز سم ایکسیجنسی آف دا میرج, کیا اس نے کوئی یونین کونسل کی مصالحتی عدالت کے چیئرمین سے اجازت لی ہے یا نہیں لی. کیونکہ آج کل یونین کونسل کے چیئرمین نہیں ہیں تو ایڈمنسٹریٹر ہی ڈیل کرتے ہیں, جیسے مجسٹریٹ ہے یا کوئی اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ہے وہی ایز اے ایڈمنسٹریٹر ایز اے چیئرمین یونین کونسل ایکٹ کرتا ہے. تو اپنا ریکارڈ دیکھنے کے بعد وہ لکھ دیتا ہے کہ اس بی بی نے کوئی اجازت نہیں دی اور اس کے ہسبینڈ نے کوئی اجازت نہیں لی, ریکارڈ پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, تو وہ استغاثہ بنا کر ٹرائل کے لیے بھیج دیتے ہیں بیفور دا علاقہ مجسٹریٹ. تو علاقہ مجسٹریٹ آفٹر ہیئرنگ دا پارٹیز آفٹر پروزنگ دا ریکارڈ دونوں کو سن کے وہ فیصلہ کر دیتا ہے. اس کی سزا ہے 1 سال. جی. اس خاوند کو 1 سال سزا ہو سکتی ہے, جس کے اوپر سپریم کورٹ کا بھی ایک نیا ججمنٹ آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ 1 سال سزا, حالانکہ 2 سال تک یا 3 سال تک جو سزا والے کیس ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے شارٹ سینٹینس. تو ایسے کیسز میں سینٹینس جو پہلی ڈیٹ پہ سسپینڈ ہو جاتی ہے کہ کیپنگ ان ویو یہ شارٹ سینٹینس ہے. مگر سپریم کورٹ میں 1 سال کی سزا ہوئی تھی اسلام آباد کے کسی فرد کو, وہ ہائی کورٹ میں گیا تو ہائی کورٹ نے کہا جی سسپینڈ کر دی. وہ بی بی سپریم کورٹ گئی
تو سپریم کورٹ نے اس کو بحال کر دیا. بے شک یہ 1 سال کی سزا ہے، مگر یہ سیریس بات ہے. فیملی کو توڑنا نہیں ہوتا، جوڑنا ہوتا ہے. اس نے ولفلی فیملی کو ڈسٹرب کیا ہے، پرمیشن نہیں لی، لہذا ایسی صورت میں ان کو سسپینشن آف سینٹینس نہیں دی جا سکتی. کورٹ نے اس کو اریسٹ کر کے جیل بھیج دی ہے. یعنی لا یہ ہے سیکشن 5 اور 6 اس بات پہ واضح ہے کہ کوئی بھی فرد، کوئی بھی ہسبینڈ اپنی پہلی بیوی سے اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتا ہے. اگر وہ شادی کرتا ہے تو اس کی انڈر سیکشن 5 اور 6 پروسیڈنگ ہو سکتی ہے بفور دا مسالتی کورٹ، بفور دا ایڈمنسٹریٹر آف دا یونین کونسل. پھر وہ پروسیڈنگ کا سگاسا بنا کے بھیج دے گا اور وہاں پروسیڈنگ ہوگی اور 1 سال کی سزا اور 5,000 جرمانہ ہو سکتا ہے. یہ لا میں موجود ہے. ناظرین، ابھی آپ نے سیکشن 5 اور 6 کے حوالے سے یہ میاں اسلم صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بڑے آسان الفاظ میں بتایا کہ کیا لیگل رائٹس ہیں اگر دوسری شادی کرتا ہے اس حوالے سے جو بھی سزا ہو سکتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے. ناظرین، ابھی آپ کو میں بتا دوں کہ خوشبو وطن پورا جو ہر اتوار کو آپ دیکھتے ہیں، میاں مدثر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آپ ہی کے سوالوں کو جواب دیتے ہیں. ہمیشہ ہی بڑا ہمبل انسان ہے، ہمیں ٹائم دیتے ہیں. ہمیں ان کا شکریہ، ہمیشہ میں ان کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں. میرا ایک اور کوشچن ہے. ویلکم سر. یہ کوشچن یہ ہے کہ جب پولیس روکتی ہے کسی جی آدمی کو، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے یا کوئی جی گاڑی پہ جا رہا ہے، تو ایک تو ٹریفک پولیس روکتی ہے، وہ لائسنس چیک کرتی ہے. دوسری پولیس جی روکتی ہے، وہ سیکورٹی چیک کرتی ہے. جی تو کیا جو نارمل پولیس ہے وہ الاؤڈ ہے کہ لائسنس چیک، وہ بھی لائسنس چیک کرنے کی ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، یا ٹریفک پولیس کی اتھارٹی ہوتی ہے کہ چیک کرنا؟ اگر روکتے ہیں تو کیا سچویشن ہے؟ کون سے کوشچن پوچھ سکتے ہیں اگر ریسٹ کرتے ہیں یا کوئی ایسی بات؟ اس میں تھوڑی سی جو ہے ایک ایڈوائز گائیڈ لائن دیں. خالد صاحب، بیسیکلی تو تمام قوانین کی وائلیشن پہ پولیس کا رائٹ ہے، لیکن پولیس کو جو لوکل پولیس ہے جسے شاہی پولیس کہتے ہیں، اس کو اسسٹ کرنے کے لیے مختلف ادارے بنا دیے گئے ہیں، مختلف انسٹیٹیوشن بنا دیے گئے ہیں جو ان کی سپورٹ کرتے ہیں. جیسے ہے ٹریفک پولیس ہے تو جو صرف ٹریفک کو کنٹرول کرتی ہے. جیسے ایک ہائی وے پولیس ہے، وہ ہائی وے کے ایشو ڈیل کرتی ہے. ایک موٹر وے پولیس ہے، وہ موٹر وے کے ایشو ڈیل کرتی ہے. اس طرح ایک پرومپٹ رسپانس فورس ہے، وہ کسی ایلیگیشن کی بیس پہ کال آتی ہے اس کو ڈیل کرتی ہے. اس طرح PRU PRO قسم کے کئی سارے ادارے بنائے ہوئے ہیں. ایکچولی تو سارے جو انسٹیٹیوشن ایلیمنٹس ہیں یہ سارے پالیسی کی مدد کے لیے ہیں، پولیس کے کام میں فیسیلیٹیشن کی جائے. لیکن بیسیکلی عام پولیس بھی روک سکتی ہے، وہ کوئی بھی وائلیشن پہ چیک کر سکتی ہے. چیک کر کے اس کو چونکہ عام پولیس کے پاس جرمانہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، چونکہ ایک جرمانے کے لیے جو بک ایشو ہوتی ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوتی، تو یا تو خود ان کو بلا کے کہتے ہیں کہ چلان کرو، یا پھر ایسے آ سکتے ہیں. کوئی ہارش ڈرائیور ہے، کوئی تیز ڈرائیونگ کرتا ہے، قوانین کی وائلیشن کرتا ہے اور جرم کرتا ہے، تو اس کی روشنی میں یا کوئی جو گاڑی ہے وہ ڈیفیکٹو ہے، یا وہ گاڑی چوری کی ہے، یا وہ گاڑی نان کسٹم پیڈ ہے، یا گاڑی کا اور ڈیفیکٹ ہے، اس کی اونرشپ کا ڈسپیوٹ ہے، پرابلم ہے، تو اس کو 550 CRPC میں قبضے میں لے لیتے ہیں 550 میں. تو کہ یہ گاڑی ڈاؤٹ فل ہے، تو یا اور جو بھی وائلیشن ہے وہ پولیس کو چیک کرنے کا اختیار ہوتا ہے. لیکن نارملی ایسا کرنے کے لیے پروونشل گورنمنٹ نے ڈیپیوٹ کی ہوئی ہے ٹریفک پولیس. لیکن ان دا ایبسنس آف ٹریفک پولیس، عام پولیس بھی یہ ساری پروسیڈنگ کر سکتی ہے. آپ کا ڈرائیونگ لائسنس چیک کر سکتی ہے، آپ کا یہ ڈرائیونگ جو وے ہے آپ کا وہ چیک کر سکتی ہے کہ آپ صحیح گاڑی چلا رہے ہیں، غلط چلا رہے ہیں، تیز ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آپ سپیڈ لیمٹ کو کراس کر رہے ہیں، آپ کی گاڑی ڈاؤٹ فل ہے، آپ کو 550 میں قبضے میں لے سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو پولیس عام بھی کر سکتی ہے اور ٹریفک پولیس بھی کر سکتی ہے. لہٰذا نہ صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ ٹریفک پولیس کے پاس چلان کرنے کی ایک بک ہوتی ہے، اتھرائزیشن بک، جس کے اوپر چلان کاٹ کے دیا جاتا ہے، وہ عام پولیس کے پاس نہیں ہوتی.
تو وہ کرتے کیا ہیں کہ پولیس والے کو بلا لیتے ہیں، یا اس کے خلاف کوئی اگر اور ایلیگیشن سیریس ہے اس کی ایف آئی آر لادج کر کے اس کی گاڑی بند کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں کر سکتے ہیں، تو یہ ان کو اختیار ہے، اس میں ہمارے سے وہ سارے سوالات کر سکتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لا ابائڈنگ سٹیزن بنتے ہوئے ان کے سوالات کا مناسب اور موزوں اور صحیح جواب دیں۔ اچھا میاں صاحب، جی اس پلیز۔ طرح ریسنٹلی ایک بڑا افسوسناک واقعہ پاکستان میں پیش آیا، میں چاہوں اس واقعے کے اوپر تھوڑا سا آپ کو کمنٹس بھی دیں کہ آپ نے اس واقعہ سنا ہو کہ ڈیفینس 11 سے شاید ہے، ایک بچہ جو گاڑی چلا کے آیا اس نے 6 لوگوں کو جو ہے سننے میں آئے گا، جو سوشل میڈیا پر یہ خبر چلی کہ 6 لوگ گاڑی میں جو شادی کی رسم کے لیے شاید جا رہے تھے، اس سے تیز رفتار گاڑی یہ اوور 100 جو کلو میٹر سے جا رہا تھا، اس کی گاڑی نے ٹکر ماری اور ایک ہی گاڑی میں ایک ہی خاندان کے 6 لوگ جو ہے بیچارے وہ مارے گئے۔ چیز اور گلے کہ اس میں وہ بچے کی ایج میں دیکھ رہا تھا کہ بڑی چھوٹی ایج ہے، ابھی اس کا لائسنس بھی نہیں بن سکتا بغیر لائسنس کے۔ کیا وجہ ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے حادثات ہوئے ہیں؟ ہماری حکومت یہ جو ادارے ان کو جو ڈی ایل جی ٹریفک، ایس پی ٹریفک، یہ جتنے بھی ہمارے پولیس کے ادارے ہیں یہ کام کرتے ہیں سارے، مگر یہ بھی بیچارے بے بس ہوتے ہیں، کچھ فارسیاں آ جاتی ہیں، وہ اتنا ٹائٹ قانون کیوں نہیں کرتے کہ بچوں کے لیے اسپیسیفکلی دیکھیں یہ 6 لوگوں کا قتل ہو جاتا ہے کہ بچہ انڈر ایج ہے، تو برطانیہ میں تو انڈر ایج کو جو ہے نہیں لوڑی بچے چلاتے ہی نہیں ہیں، ان کو پولیس بھی نہیں پکڑتی، بچے چھوڑتے ہیں، بچہ کہ چھوڑ دیتے ہیں تو پکڑتے نہیں باہر، پروٹیکشن ہے۔ تو پاکستان میں یہ جس طرح چھوٹے بچوں کا اس حال ہوتا ہے، جس طرح بھی 6 لوگوں کا چونکہ لائسنس نہیں ہے، اصولی طور پہ یہ قتل ہوا ہے بچے کے ہاتھ۔ تو ایک تو یہ بتائیں کہ ہمارا سسٹم کیوں اتنا بسیطا ہے، کیوں پولیس کنٹرول کرنے میں ناکام رہتی ہے، اور اب بچے کا کیا بنے گا، اس کو کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اس کے اوپر مقدمہ جو ہے ابھی ڈرائیونگ لائسنس تو ہے نہیں، کون سا مقدمہ اس کے اوپر ہوگا؟ کیا اس کو خالص سزا ہو پائے گی؟ جی خالص صاحب، پرابلم ہمارے ہاں ایک ہی ہے کہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی رول آف لا نہیں ہے۔ یہاں مین ٹو مین، پرسن ٹو پرسن، پلیس ٹو پلیس لا کی اپلیکیشن ڈیفرنٹ ہے۔ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس قدر کمپیٹنٹ ہیں، اس قدر باصلاحیت ہیں کہ وہ بندہ دیکھ کے لا کی اپلیکیشن کرتے ہیں۔ جی اگر کوئی بڑا بندہ جرم کرے تو اس کو کوئی سزا نہیں دی جاتی، بلکہ اس کو جرم کو ہنس کے کہا جاتا ہے کوئی بات نہیں جی۔ اگر کوئی چھوٹا بندہ جرم کرے تو ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اب دیکھو اس میں اس کے والدین کا بھی قصور ہے کہ جنہوں نے اس کو گاڑی الاؤ کی۔ ایک بچہ انڈر ایج ہے، اس کا ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، وہ اتھرائز نہیں ہے تو گاڑی چلانے کے، تو جی وہ اس میں ینگ ایج ہے اور اس کی میچورٹی نہیں ہے، تو اس کو گاڑی دینا اور دے کے بھیج دینا، جاؤ جی باہر چلے جاؤ لے جاؤ، اس میں والدین کو بھی بیٹمنٹ میں انوالو کرنا چاہیے، کیونکہ والدین کی بھی ڈیوٹی ہے کہ اپنے گھر کے اوپر معاملات کو چیک کریں۔ جی تو گاڑی تو لے کے گھر سے نکلا نا، پہلا قصور تو والدین کا ہے جنہوں نے اسے جی روکا نہیں، اس کو چیک نہیں کیا، کیونکہ والدین کی ڈیوٹی ہے اچھا اور برا بچوں کو بتائیں، ان کو گائیڈ کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو ہیلپ آؤٹ کریں۔ یہ نہیں ان جی کی ہر خواہش کو پوری کریں کہ میں گاڑی لے کے جا رہا ہوں، نہ کوئی لائسنس ہے، نہ کوئی کمپیٹنسی ہے، نہ کوئی انٹائٹلمنٹ ہے، نہ کوئی لیگل وے ہے۔ وہ جب باہر جا کے پھر چلا رہا تھا 140 کی سپیڈ پہ چلا رہا تھا وہ۔ جی میں نے اس کو دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ، یہ ہمارے چینل پہ بھی خبر چلی ہے، اس کی جو سپیڈ تھی جو چینل پہ سپلیش ہوئی ہے وہ 140 کلومیٹر پر آور تھی، جی جو حالانکہ موٹر وے جیسی جو سڑک ہے اس کے اوپر الاؤ ہے 120۔ جی اور یہاں ہمارے جو شہر کے اندر سڑکیں ہیں اس پہ کہیں 60 کی لمٹ ہے، کہیں 70 کی لمٹ ہے، جی کہیں 40-45 کی ہے، یہاں 100 کی لمٹ بھی شہر کے اندر نہیں ہے، اور وہ بچہ 140 پہ چلا رہا ہے۔ کیونکہ آپ جب ہی یہ لمٹ کراس کرتے ہیں تو آپ کا کنٹرول اوور دا وہیکل ویک ہو جاتا ہے، جی آپ پزل ہو جاتے ہیں، آپ کنٹرول نہیں کر پاتے۔ اس طرح آپ کی غلطی سے اس نے 6 بندوں کی لائف کو خطرے میں ڈالا، جی اور الٹیمیٹلی اس کے ایکٹ سے 6 بندے فوت ہو گئے۔ یہ صرف ریش ڈرائیونگ نہیں ہے بلکہ ایسی کرمنل ٹینڈنسی ہے، ایک کرمنل نیگلیجنس ہے، اس جی کو سزا بالکل ملنی چاہیے۔
پھر تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ پراسیکیوشن کیا کرتی ہے. اگر تو پراسیکیوشن یہ ثابت کرتی ہے کہ کرمنل نیگلیجنس ہے اور یہ انٹینشن اس کی الیگل تو ہے ہی ہے، ساتھ میں اس کی اس حرکت سے اس کی حرکت نے 6 بندوں کی لائف کو خطرے میں ڈالا اور 6 بندے الٹیمیٹلی فوت ہو گئے. تو جو نارمل لا ہے ٹریفک کا، اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو نارملی ڈالتے ہیں. اگر ایک بندہ کسی بڑے باپ کا بیٹا ہوگا، باصر کا بیٹا ہوگا، تو اس کے اوپر وہ الٹیمیٹلی دفعات مرڈر کی ختم کر دیں گے، دہشت گردی کی ختم کر دیں گے. وہ کہیں گے یہ ریش ڈرائیونگ ہے. ریش ڈرائیونگ میں اگر بندہ فوت ہو جائے تو اس کو دیت پے کرنی پڑتی ہے. یعنی دیت یہ ہے تقریباً وہ ہمارے ہاں 80-90 لاکھ روپیہ ہوتی ہے ایک ڈیسیز کے لیگل ایئر کو. تو یہ 6 افراد فوت ہوئے ہیں، تو 6 سے اس کو ضرب دے لیں، کو 6.5 کروڑ اس کی دیت بنتی ہے، اس کو پے کرنی پڑے گی. عام حالات میں تو یہ اس کو ایسے ڈیل کرتے ہیں. لیکن اگر اسپیشلی کورٹ اس کو یہ ڈیل کرے کہ نہیں، یہ ریش ڈرائیونگ ہی نہیں ہے بلکہ انٹینشن ٹو کل ہے، کہ گھر سے گاڑی لے کے نکلنا ہے، بغیر لائسنس کے گاڑی چلانا، اور اس گاڑی کو اتنی ریش ڈرائیونگ کے چلانا اور اس انداز سے چلانا ہے کہ لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال دینا اور الٹیمیٹلی 6 بندوں کو مار دینا، یہ ریش ڈرائیونگ نہیں ہے، یہ تو انٹینشن ٹو کل ہے. تو پھر اس کے خلاف C02B بھی لگ سکتی ہے، PPC، اس کو عمر قید ہو سکتی ہے. سزائے موت ایسے قسم میں نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ انٹینشن ٹو کل نہیں ہے، کہ کل کرنے کا منظریہ نہیں ہے اور اینمیٹی نہیں ہے. کیونکہ ہمارا لا جو ہے ڈیٹ سپورٹس دا اکیوزڈ، ڈیٹ سپورٹس دا پٹیشنر. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اس میں انٹینشن ٹو کل نہیں ہے، منظریہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا جو ایکٹ ہے اس کو آپ مرڈر میں نہ لے کے جائیں، اس کو ریش ڈرائیونگ میں لے کے جائیں. ریش ڈرائیونگ کی بیس کے آپ اس کے اوپر لگائیں سیکشن، جو ریش ڈرائیونگ کی ہے 279 سم تھنگ ہے. اس کے بعد پھر اس کے خلاف آپ اگر مرڈر کی لگاتے ہیں تو 6 مرڈر ہوئے ہیں، تو پھر اس میں سزائے موت کی بجائے اس کو عمر قید میں کنورٹ کر دیتے ہیں. تو اس لیے ایسے لوگوں کو سزا کم ہی ملتی ہے، کوئی نہ کوئی ایکسکیوز نکل آتے ہیں تو لوگ بچ جاتے ہیں. چونکہ ادارے رول آف لا پہ بیس نہیں کرتے، رول آف لا کو اسٹیبلش نہیں کرتے، اور ماشاءاللہ ہماری عدالتیں بھی رول آف لا کی طرف مائل نہیں ہیں. وہ بڑے بندے کے ساتھ بڑا اور سلوک کرتے ہیں اور چھوٹے کے ساتھ اور سلوک کرتے ہیں. اللہ ان کو رول آف لا قائم کرنے کی توفیق دے، دعا گو ہی ہے. تو میاں صاحب کوشچن ایک بڑا آپ کے پیشے کے حوالے سے، ویلکم. برطانیہ میں ایک صاحب انہوں نے مجھے ریکویسٹ کیا کہ میں ایک ایکشن لینا چاہتا ہوں ایک وکیل صاحب کے خلاف. تو وکیل صاحب نے یہ کیا کہ جی وہ ان کو چکر دے کے اس کی کوئی زمین تھی، پراپرٹی اپنے نام لگوا لی جی. کچھ حصہ. جب کیس کا پتہ چلا، لوگ کچھ انوالو ہوئے کچھ، تو پھر وہ بندہ وکیل صاحب مان گئے اور وہ زمین الٹیمیٹلی ان کے نام سے کینسل ہو گئی، زمین اس کو مل گئی. اب وہ چاہتا کہ چلے مجھے میری جگہ مل گئی، سب کچھ مل گیا، مگر میں اس کو سزا دلانا چاہتا ہوں کہ جو میرے سے زیادتی کی، اس نے میری جگہ اپنے نام لگوا لی. تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا کہ وہ اس کو بار کو لاہور ہائی کورٹ بار میں اس کا لائسنس کینسل کرنے کے لیے اجازت لکھے، کیا کرے؟ وہ چاہتا کہ میں سبق سکھانا چاہتا ہوں کہ جو زیادتی اس نے کی میرے ساتھ، میری جو جگہ اپنے نام لگوا لی، بعد میں جب جو تحصیلدار ہے جہاں جس چکر میں لگایا وہ پتہ چلے گا کہ جلدی طریقے سے لگوائی ہے، تو وہ جگہ تو کینسل ہوگی، میرے نام ہوگی، مگر اس کو سزا دلانے کے لیے میں کیا ایسا کروں کہ اس کو بھی سزا ملے؟ اس کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ خالد صاحب، کسی بھی وکیل کے خلاف، پلیڈر کے خلاف، ایڈوکیٹ کے خلاف جو پروسیڈنگ لیگل ڈسپلنری پروسیڈنگ کرنے کا اختیار ہے وہ ہے پنجاب بار کونسل کو، انڈر دا پنجاب بار کونسل ایکٹ 1973 اور رولز ہیں 1974 کے، اس کے تحت پنجاب بار کونسل کا ہے. پنجاب بار کونسل کے اندر یہ اسٹیچوٹری باڈی ہے، اس کے اندر یہ ایک ڈسپلنری کمیٹی ہوتی ہے، اس کا ایک چیئرمین ہوتا ہے. اس کو درخواست دینی پڑے گی کہ جی یہ صاحب نے یہ ایکٹ کیا ہے
اور وہ ایکٹ ثابت بھی ہو گیا کہ وہ جو زمین اس نے اپنے نام لوائی سے واپس ہو گئی ہے، لہٰذا اس کے خلاف کارروائی کی جائے، تو وہ اس طرح پنجاب بار کونسل ہے اس کے نوٹس کرتی ہے، ان کو سنتی ہے، ریکارڈ دیکھتی ہے، پھر اس ڈسپلن پروسیڈنگ کرنے کے لیے ٹریبیونل کو ریفر کر دیتے ہیں۔ ٹریبیونل میں ہوتا ہے ہائی کورٹ کا جج ہوتا ہے ایک، اور 2 ممبر پنجاب بار کونسل ہوتے ہیں۔ پھر وہ اس کی سزا کو دیکھتے ہیں کہ سزا اس کی بنتی ہے کہ نہیں بنتی، اگر بنتی ہے تو سزا دے دیتے ہیں، لائسنس کینسل کر دیتے ہیں، اس کو بار کر دیتے ہیں کہ آپ وکالت نہیں کر سکتے، اور بعض کا تو اس کو اگر کوئی ثابت نہ ہو اس کو بری بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن ایسے کیسز میں نارملی سزا کا خدشہ ہے، کیونکہ اس نے ڈاکومنٹری ثبوت موجود ہے، کہنا کہنا زبانی نہیں ہوتا۔ بعض کو لوگ زبانی الزام لگا دیتے ہیں، میں نے اس کو 10 لاکھ فیس دی، اس نے میرا کیس نہیں لڑا اور یہ ان کو سزا دی جائے۔ ایسے کیسوں میں سزا نہیں ہوتی، بلکہ یہ آپ نے بتائی ہے پراپوزیشن، اس میں لا فلی اس نے اس کی پراپرٹی کو اپنے نام ٹرانسفر کرایا جو واپس ریورس ہو گئی ہے، اٹ مین کہ ٹرانسفر بعد الیگل، تو اس کے خلاف کارروائی پنجاب بار کونسل میں ڈسپلنری کمیٹی میں ہو سکتی ہے۔ ایک امیجن ایک بنا ہوا ہے لوگوں کے ایک غلط امیج بناؤں، میں اس امیج کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں میاں صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ ویلکم۔ یہاں پر ایک صاحب ہیں، انہوں نے مجھے بتایا، میں نام نہیں لیتا، وہ آپ کو بھی جانتے ہیں، تو جی پلیز۔ وہ اچھا نہیں لگتا، ان کا کوئی بچی کا کیس تھا پاکستان میں جی کہ اس کا ڈیورس وغیرہ کا، آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ 2-3 بچیاں تھی اس کی، شادی دوسری شادی کی تھی، تو پھر اینٹی کرپشن کا کیس بھی بنا، پھر کافی وہ بیچارہ اس کی اوپر، اس کی وائف کے اوپر اور بھی بچوں کے اوپر وہ کیس وغیرہ کر دیے، تو کافی وہ اسٹرگل میں رہا۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ جی اس طرح میرا کیس کہیں تھا، تو وکیل صاحب نے کہا جی مجھے اتنے پیسے دے رہے تھے، میں نے وہ جج صاحب کو دینے ہیں، تو آپ کا وہ کیس جو ہے نا وہ خارج ہو جائے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اس کی بات سنی، میں نے کہا تو پھر آپ یہ بتائیں، امیجن ہوگا بنا کہ وکیل اس طرح پیسے مانگ لیتے ہیں کہ جج صاحب کو دینے ہیں، تو جج صاحب کی ہواؤں کو بھی خبر نہیں ہوتی، اور یہ جو وکلا برادری کچھ دوست، میں یہ نہیں کہتا کہ سب دوست، مگر 100 میں سے 4 یا 6 کر لیں، 10 کر لیں، تو جو بھی کرتے ہیں کچھ لوگ اس طرح نام لے کے، یا پہلے پریس کرتے ہیں کہ جج صاحب باہر آ رہے ہیں، وکیل صاحب چلے گئے، جج صاحب کیا حال ہے، رسمی اسلام کا بھی کر لیا، آتم لا لیا، کلائنٹ کو ایسے شو کیا کہ جیسے وہ بات کر رہے ہیں جج صاحب کے ساتھ، اسی کے صرف کی بات کر رہے ہیں، تو ویسے ہی فیصلہ اس کی حق میں آ جاتا ہے، تو میری بات ہو گئی تھی جیسے کو میں نے کہہ رہا تھا 20 لاکھ دے ادھر، یہ کنسیپٹ جو ہے پایا جاتا ہے، یہ جو میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں، میرے خیال میں جو میرا پرسنل ویو ہے، ابھی جو نارمل آپ کو پتا سول ججز کی تنخواہ 2 لاکھ سے اوپر ہے، سرنج جج کی تنخواہ پورا 5-6 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہے، ڈسیزن جج کی بھی 4-5 لاکھ تنخواہ ہے، پھر ہائی کورٹ ججز کی تنخواہ 10 لاکھ روپے ہے، گاڑیاں سب کچھ ملا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ جج صاحب ایسا کرتے ہوں گے، کہ میں جو بھی لوگ الزام لگاتے ہیں میں اس کے اگینسٹ ہوں، کہ میرا خیال کہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کلیئر کریں، کیونکہ آپ ایک آپ کی وکلا برادری کے اوپر یہ الزام ہے، تاکہ لوگوں کا ایک کنسیپٹ کلیئر ہو۔ جی میں جی خالد صاحب، ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے ذہن میں یہ کنسیپٹ ہے کہ جب تک ہم پیسے نہیں دیں گے ہمارا کام نہیں ہوگا، جی حالانکہ یہ کنسیپٹ غلط ہے۔ بہت سارے کام پیسے کے بغیر بھی ہوتے ہیں جو میرٹ پہ ہوتے ہیں، جو آپ کا رائٹ بنتا ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا ہے، پچھلے دنوں کی بات ہے، میرے پاس ایک کیس چل رہا ہے سائل کا، بندہ وہ غریب آدمی ہے، تو مجھے کہتا ہے میں فیس نہیں دے سکتا، میں کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی بندہ بتا دے کہ میں فیس نہیں دے سکتا، ہم فیس کے بغیر اس کا کیس لڑتے ہیں، چلو یہ صدقہ خیرات ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، اللہ کا بندہ، اس کے اوپر پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کیس بنایا، تیار کیا، فائل کیا، نوٹس ہو گیا، یعنی وہ نوٹسوں کے پیسے دینے کو بھی تیار نہیں تھا۔ نوٹسوں کا 2,000 روپے خرچہ ہوتا ہے، 3-4 رسپانڈر ہوتے ہیں، ان کو TCL نوٹس جاتا ہے، تو میں کوئی بات نہیں، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کو اللہ یہ نوکری آپ سلامت کرے، بحال ہو جائیں آپ، تو کوئی بات نہیں۔ جی میں نے اپنے پاس سے دے دیا 2,000 روپیہ، تو 3-4 ڈیٹ پہ وہ کبھی کورٹ میں آیا ہی نہیں، تو پھر میں نے کہا بھائی آ جایا کرو، تاکہ کچھ چیزیں پوچھنی ہوتی ہیں، کوئی بتانی ہوتی ہیں، کوئی جج پوچھ لیتا ہے۔ تو ایک بار آیا تو اس وقت رسپانڈر پارٹی نہیں آئی تھی، دوسری بار آیا تو اس میں AC نے آنا تھا کٹوبا سے، وہ نہیں آیا، اس کے بعد تیسری ڈیٹ پہ نہ آیا، جی تو میں ہائی کورٹ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا، تو جج کہتا پٹیشن کیوں نہیں آیا، تو میں نے کہا میرے ایسوسیٹ نے ریکویسٹ کی کہ وہ دوسری کورٹ میں آ رہے ہیں، انہوں نے ڈیٹ ڈال دی، تو اس کا بیٹا مجھے فون کرتا ہے، وہ جی کہ ہمارا کیس چل رہا ہے، میں کہا ہاں جی چل رہا ہے، میں کہا یار آپ کے ابا آتے نہیں ہیں کہ اس میں اپنے کیس کی پیروی کیا کرو،
کوئی جج پوچھتا ہے، کوئی چیز پوچھتا ہے، کوئی سوال پوچھتا ہے، کوئی ہمارے ذہن میں سوال ہوتا ہے، ہم آپ سے کس سے پوچھیں گے؟ جی تو کائنڈلی تکلیف ہے، کہتا جی جج سے ذرا رابطہ کرو کہ کتنے کے پیسے لگیں گے، ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ جی تو میں نے کہا بھیا آپ جج کو پیسے دینے کو بڑی جلدی تیار ہو گئے ہیں، آپ نے ابھی یہ نہیں کہا سوچا کہ ابھی تک ہم نے وکیل کو فیس نہیں دی، جی تو جو آپ کا پراپر آپ کی ڈیوٹی ہے وہ پوری نہیں کی، آپ نے نوٹسوں کے پیسے نہیں دیے، وہ بھی ہم نے جیب سے دیے ہیں، اور ہمیں یہ تاثر ہے کہ غریب آدمی ہے، افورڈ نہیں کر سکتا ہے، تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں جج کو دیکھو کہ کتنے پیسے لے گا ہمارے حق میں فیصلہ کر دے۔ یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے، یہ آپ ہمیں چکر دے رہے ہیں، چیٹ کر رہے ہیں، یا کورٹ کو ہی چیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ میں کہا ہم یہ کام نہیں کرتے، آپ جیسے خود ہی ملیں، خود ہی رابطہ کریں، خود ہی پوچھیں کیا پیسے مانگتا ہے، لیکن ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ کیس میں ہر کیس ڈیٹ پہ پیروی کیا کریں۔ مقصد یہ کہنے کا ہے کہ یہ لوگوں کی ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ جب تک پیسے نہیں دیں گے کام نہیں ہوگا، وہ اپنے کیس کی پراپر تو پیروی کرتے نہیں ہیں، تو وہ اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ تو پرفارم کرتے نہیں ہیں، جج کو پیسے دینے چل پڑتے ہیں۔ جو وکیل ہوشیار لگ تیز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو پیسے دیتا نہیں، جج کو دینے کو تیار ہے، چلو پکڑ لو۔ جی وہ کہتے ہیں اچھا 2 لاکھ لگے، 4 لاکھ لگے یا 5 لاکھ لگے، وہ پیسے پکڑ لیتے ہیں۔ اگر جی اس کے حق میں ہو گیا تو کہہ دیا میں نے کرا دیا، نہ حق میں ہوا تو کہا بھی جج نہیں مانا، پیسے کوشش کرتے ہیں لے کے دیتے ہیں، آدھے کے لے دیا، آدھے کے دے دیے، کہہ دی بس باقی انہوں نے واپس نہیں کیے۔ اب کیا کریں گے؟ کیا نہ دینے کا ثبوت ہوتا ہے نہ لینے کا ثبوت ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم خود بھی پیسے دینے کا راستہ نکالتے ہیں، جی پیسے دینے کی آفر کرتے ہیں، تو وکیل سمجھ جاتا ہے کہ یار یہ پیسے دینے کو تیار ہے تو لے لو، کیا فرق پڑتا ہے، لوگ لے لیتے ہیں۔ اگر آپ حوصلہ کریں، ہمت کریں، آپ وکیل کو اسسٹ کریں، وکیل کو ڈاکومنٹس پورے دیں، پورے کاغذات اکٹھے کر کے دیں، وکیل کے ہاتھ مضبوط کریں۔ وکیل کہاں سے کاغذ ڈھونڈے گا؟ کاغذ دینے سائل کا کام ہوتا ہے، ڈاکومنٹ دینا سائل کا کام ہوتا ہے۔ اور ڈاکومنٹ سائل کو وکیل کو ڈاکومنٹس ہی نہیں دیتے، کاغذات ہی پورے نہیں دیتے، اس کو مضبوط نہیں کرتے، تو وہ کورٹ کو کیسے مضبوط کرے گا؟ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم جو اپنی ڈیوٹی ہے، وکیل کو مضبوط کرو، وکیل کے ہاتھ مضبوط کرو، وکیل کو ڈاکومنٹس دو، کاغذات دو، پیپر دو، کچھ جو آپ کے پاس چیزیں ہیں وہ دو، تاکہ وہ چیز آگے چل سکے، لیکن ایسا نہیں کرتے، بلکہ سیدھے کہتے ہیں کہ جج کو پیسے دینے کا ذریعہ ڈھونڈتے ہیں، تو جو ڈھونڈتے ہیں تو تیز وکیل پیسے لے لیتے ہیں، لے کے وہ ایسا کرتے ہیں۔ یہ الزام ہے، یہ سارا فالٹ اپنا ہے کہ جب کوئی وکیل کسی کی جیب سے زبردستی پیسے نکال لیتا ہے، ناٹ ایٹ آل، نہ وہ بلکہ خود بات کرتا ہے، سائل خود کہتا ہے کہ پیسے دلاؤ تو میرا کام کراؤ، کیونکہ یہ چونکہ ہم وکیل اچھے جو ذہن کے لوگ ہیں وہ ایسا کام نہیں کرتے، لیکن جو تیز اور شارپ لوگ کہتا ہے یہ اس نے مجھے نہ دیا کسی اور کو دے دے گا، کسی کوئی اور بندہ کسی کے جا کے پکڑ لے گا، کسی اور کو جا کہے گا جی میرا کیس لگا ہوا ہے وہاں کرا دو، وہ کہے گا لاؤ میرے اتنے پیسے، میرے تعلقات ہیں میں کرا دوں گا، وہ پیسے لے لے گا، بعد میں کام ہو گیا تو کہو میں نے کرا دیا، نہ ہوا تو کہا جی میں نے کوشش کی تھی نہیں، جج نہیں مانا، تو آدھے کے پیسے مل گئے، باقی خرچہ ہو گیا۔ اب اندازہ کریں، پچھلے دنوں میرے پاس ایک کیس ہے، وہ آئرلینڈ کا نیشنل ہے، تو اس کی زمین ہے یہاں پہ، تو مجھے اس نے 2009 میں وکیل کیا، تو مجھے 1.5 لاکھ روپیہ فیس دی، تو میں نے اس کا کیس فائٹ کیا، تو میں نے کیس فائٹ کیا تو الحمدللہ وہ کیس 2009 سے چلتا کیونکہ ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ کس کورٹ کا ویو ٹھیک ہے، کس کورٹ کا ویو ٹھیک نہیں ہے۔ ویو سے مراد یہ ہوتا ہے بعض دفعہ کورٹ ایک ایشو پہ اوپر اپنا ذہن ڈسکلوز کر دیتے ہیں، ہم تھوڑا اس کو کیس کو انتظار کر لیتے ہیں، بعض کا کورٹس بڑی بات سننے والی ہوتی ہے، فیکٹس کو اپریشیٹ کرنے والی ہوتی ہے، اس کے بعد ہم بحث کر لیتے ہیں، اور کئی دفعہ کورٹ جو ہے وہ اس کا ویو ادروائز ہوتا ہے، یا کورٹ اس طرح کے معاملات میں ریلیف دینے کو تیار نہیں ہوتی، تو ہم طریقے سے اس کو ایڈجن کرا لیتے ہیں تاکہ اس کا نقصان نہ ہو۔ وہ 9 میں کیس آیا تھا ہمارے پاس، چلتے چلتے وہ 2021 میں فیصلہ ہوا، لیکن فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا، ہمیں اس نے 1.5 لاکھ دیا تھا، وہ چلے گیا تحصیلدار کے پاس کہ ان کی گریونس کو ایڈریس کرو۔ اب وہاں ایک وکیل صاحب نے اسے پکڑ لیا کہ لاؤ جی لاؤ، میں آپ کا کیس ایسے 10 منٹ میں کرا دوں گا، کیس پکڑ لیا، تحصیلدار کے پاس پیش ہو گیا، تو بعد میں اسے کہتا ہے کہ مجھے تحصیلدار 40 لاکھ روپیہ مانگتا ہے، 40 لاکھ روپیہ، یعنی وکیل کو 10 سال مقدمہ لڑنے کی فیس دیا 1.5 لاکھ روپیہ اس نے، اور وہاں تحصیلدار کہتا جی 40 لاکھ مانگ رہا ہے، اس نے 40 لاکھ دے دیا اس کو، تو تحصیلدار نے پھر فیصلہ اس کے خلاف کر دیا، وہ مجھے فون کرتا ہے جی میرے ساتھ زیادتی ہوگی، میں کیا ہوا؟
جو کیس آپ نے ہائی کورٹ سے جیت کے دیا تھا وہ نیچے چلے گیا تحصیلدار کے پاس. تو تحصیلدار کے پاس ہم پیش ہوئے ہیں تو میرا وکیل صاحب کہتا ہے پیسے مانگتا ہے, 40 لاکھ پیسے دینے پڑیں گے اسے. میں نے 40 لاکھ اس کو دے دیا. اب وہ کیس میرے خلاف فیصلہ ہو گیا. میں کہا آپ کو کس نے کہا تھا 40 لاکھ دو؟ تو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے تو فالو کرنا ہی کرنا ہے, یہ کیا ضرورت ہے؟ اگر آرڈر غلط کیا تو اس کی آپ اپیل کر لو. کہتا جی وہ میں کیا کروں گا, اس سے پیسے واپس لو. بری بات, آپ نے کیوں پیسے دیے؟ آپ کو کیا ضرورت تھی پیسے دینے کی؟ کہتا وکیل صاحب کہتے ہیں پیسے دو. تو میں کہا وکیل نے آپ کی جیب سے زبردستی نکال لیے, آپ نے رضامندی کا اظہار کیا تو آپ نے دیا نا, کیوں ایسا کرتے ہیں؟ الراشی والمرتشی اللہم فی النار. فرمان الہی ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. سائل نے دیے وکیل کو, وکیل نے دیے جج کو, تو تینوں ذمہ دار ہیں اس کے. اب ہم کہیں جی سائل ذمہ دار نہیں, میرا قصور کوئی نہیں. قصور تو میں کہتا اسٹارٹ تو اس نے لیا ہے, انیشیٹو تو اس نے لیا ہے, برائی کا آغاز تو اس نے کیا. تو پھر بارہ وکیل صاحب نے اسے 25 لاکھ واپس کر دیا. کہتا 15 لاکھ روپیہ خرچہ آ گیا. اب 15 لاکھ روپیہ خرچہ آ گیا اس کو, اس جج کو پیسے دینے پہ اور کیس کا فیصلہ اپنے خلاف کرانے پہ. یہ تو صورتحال ہے. ہم لوگ خود بھی باز نہیں آتے, ہم خود بھی غلط کام کرنے کی طرف مائل کرتے ہیں. جو وکیل تیز ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ اپنی جیب میں پیسے لے جاتے ہیں. اللہ ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت دے, بس بات پہ نظر رکھیں. الراشی والمرتشی اللہم فی النار. رشوت دینے والا دینے والے دونوں جہنمی ہیں. نہ رشوت لو تو نہ دو. آپ نے میرٹ پہ فائٹ کرو. میرٹ پہ تب جب سائل وکیل کو پورے ڈاکومنٹ دے گا, پورا ریکارڈ دے گا, پورے کاغذ دے گا, تو وکیل کے پاس بات کرنے کو بات ہوگی. جج کے ذہن میں جو سوال ہوگا وہ ڈاکومنٹ سے جواب دے گا, وہ جیت جائے گا. جب وہ پوچھے گا آپ کا انتقال کی کاپی کدھر ہے, کہتے ہیں میرے پاس نہیں. آپ کی الاٹمنٹ کی کاپی کدھر ہے, میرے پاس نہیں. آپ کی رجسٹری کدھر ہے, میرے پاس نہیں. تو کورٹ کہے گی اس کا تو کلیم ہی اورل ہے, ڈاکومنٹ بیس نہیں کرتا, وہ خارج ہو جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں وکیل نے کوئی بحث نہیں کی, وکیل نے فائٹ نہیں کیا. وکیل کیا کرے گا؟ وکیل کو تو مضبوط آپ نے کرنا ہے, اور وکیل نے جج کو مضبوط کرنا ہے. جب آپ یہ ڈیوٹی نہیں پرفارم کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کا نقصان ہوگا. جی جی, بہت شکریہ میاں صاحب. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا جس میں میاں صاحب نے مختلف سوالوں کو جواب دیے. آپ لوگ ان فیوچر میں بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں بھیجتے رہیں. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے پھر ملاقات ہوگی. میاں صاحب ایک بار پھر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم تھینک دیا. یو سر. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے ناظرین پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد. تھینک یو سر. پاکستان زندہ باد.